قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ. اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. واقعہ موسیٰ اور خضر ہے اور اس کی تفسیر صحیح بخاری سے ہے. تفسیر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے. موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کر کے حضرت خضر سے ملنے، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ایک بندے کو ملنے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ بعضوں نے کہا نبی تھے، بعضوں نے کہا ولی تھے، اکثریت نے کہا ولی تھے، اور جمہور اور اکثریت ائمہ نے اتفاق کیا کہ وہ آج تک زندہ ہیں اور وہ ملنے والوں کو آج بھی ملتے ہیں اور لوگ ان سے اکتساب فیض بھی کرتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام گئے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کے لیے. خضر علیہ السلام قول اصح اور قول جمہور کے مطابق ولی ہیں، نبی نہیں، اور قول بعد کے مطابق نبی ہیں. اگر نبی بھی ہوں تو درجے میں موسیٰ علیہ السلام سے کم ہیں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم 5 رسولوں میں سے ایک ہیں. حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 5 اولو العزم رسول ہیں. تو ان کا درجہ بہر صورت حضرت خضر سے بلند ہے. اب پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن بتا رہا ہے کہ رب کائنات نے بھیجا حضرت موسیٰ کو حضرت خضر سے ملاقات کے لیے. افضل مفضول کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اعلیٰ ادنا کی طرف جا رہا ہے، نبی ولی کی طرف جا رہا ہے یا رسول نبی کی طرف جا رہا ہے. اعلیٰ اپنے سے ادنا کی طرف جا رہا ہے مرتبے میں. کیوں؟ قاعدہ تو یہ ہے نا کہ ادنا اعلیٰ کی طرف جائے، ولی نبی کی طرف جائے، مگر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کی ملاقات کے لیے جاؤ. قاعدہ یہ ہے کہ شریعت میں ولی کا عمل سنت نہیں بنتا. اب میں سبب جواب دے رہا ہوں کیوں بھیجا. اگر ولی جائے نبی کی طرف تو اس سے جواز ثابت ہوتا ہے، شریعت کا سنت ہونا ثابت نہیں ہوتا. ولی کے عمل سے کسی عمل کا جائز ہونا ثابت ہوتا ہے، بابرکت ہونا ثابت ہوتا ہے. اگر کوئی وہ عمل نبی اور رسول صادر کرے تو وہ سنت بن جاتا ہے، شریعت بن جاتا ہے. کسی کی زیارت کے لیے جانا، اگر حضرت خضر جاتے موسیٰ علیہ السلام کی طرف تو ان کا جانا ہو جاتا، اس سے کسی کی زیارت کے لیے جانا جائز ہو جاتا، مگر شریعت میں حکم سنت کا نہ بنتا. رسول کو بھیجا تاکہ وہ خضر سے ملنے جائیں، تاکہ عمل رسول سے زیارت کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا سنت ثابت ہو جائے. آپ میری بات کو سمجھیں. اس کی مثال اسی طرح ہے، اس کی مثال دیتا ہوں پھر ایک اور قرآن سے. اس کی مثال مزید سمجھیے اور اس سے بھی زیادہ واضح کہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیہ ہیں اور پھر ان کا بچپن تھا، ولیہ تھیں، عابدہ زاہدہ تھیں. سیدنا زکریا علیہ السلام برگزیدہ اللہ کے نبی تھے. جب دیکھا سیدہ مریم کے پاس بند کمرے میں پھل آتے ہیں تو پوچھا انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو آپ نے کہا ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آتے ہیں. ہنالک دعا زکریا ربہ، تو وہ جو حجرہ تھا حضرت مریم کا وہیں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعا کرنے لگ گئے. حضرت مریم کے حجرے کا تمثل کیا، ان کے مقام عبادت کو وسیلہ کی جگہ بنایا. کس نے؟ اللہ کے نبی نے. ہنالک دعا زکریا ربہ. اب ولی کو چاہیے کہ نبی کی جگہ پہ وسیلہ بنائے اور دعا کرے، یا نبی ولی کے مقام پر جا کے دعا کرے؟ بولیے کیا ہونا چاہیے؟ ولی جائے نبی کے مقام پر دعا کرے اور وسیلہ بنائے. یہاں نبی ولی کے حجرے کو توسل مکانی بنا کر دعا کر رہا ہے، نبی ولی کے مقام پر. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سیدہ مریم کسی ضمن میں
ان کے حجرے میں دعا کرتی تو یہ عمل جائز ہوتا، شریعت میں سنت نہ بنتا، حکم نہ بنتا۔ جب نبی نے توسل کر لیا حضرت مریم کے حجرے میں تو نبی کا عمل ہو گیا، شریعت کا حکم ہو گیا، سنت بن گیا۔ آپ میری بات کو سمجھیں؟ یعنی کس طرح کسی عمل کو سنت بنانے کے لیے اللہ پاک ایک طریقہ اختیار فرماتا ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ یہ سب تصوف کے دائرے کے اندر رہنے والی چیزیں ہیں۔ تصوف کے مختلف حقائق بھی بیان ہو رہے ہیں، رسوم بھی بیان ہو رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر ملی کہ میرے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی، بھائیوں نے بتایا تو چاہتے تو دعا کر دیتے، ٹھیک ہے یا نہیں، کہ باری تعالیٰ میرے والد کی بینائی لوٹا دے، تو اللہ لوٹا دیتا، لوٹاتا یا نہیں لوٹاتا؟ لوٹا دیتا۔ یعقوب علیہ السلام خود ہی دعا کر دیتے، ان کا خود بھی دعا کرنا ثابت نہیں، بس صابر رہے۔ بیٹوں نے کہا کہ باپ کی بینائی نہیں رہی، تو یوسف علیہ السلام نے بجائے دعا کرنے کے، قرآن بتاتا ہے دعا کا کوئی ذکر نہیں، ہاتھ اٹھا کے اللہ کو دعا کریں، ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور دعا کریں، اس کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، بلکہ اپنا قمیض اتار کے دیا، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، میرا قمیض لے جاؤ اور میرے والد کی آنکھوں پر، ان کے چہرے پر رکھنا، بینائی لوٹ آئے گی۔ اب کیا اللہ کا نبی شرک سکھا رہا ہے؟ اپنا قمیض بھیج رہا ہے کہ میرا قمیض لے جاؤ، میرے والد کے چہرے پر رکھنا، بینائی لوٹ آئے گی۔ نتیجتاً آپ کے بھائی آپ کا قمیض لے آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، آنکھوں پر قمیض رکھا، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، اب قرآن کہتا ہے وہ قمیض ان کی آنکھوں پر رکھا، وہ بینا ہو گئے۔ اگر دو ہی طریقے ممکن تھے، دعا بھی کر سکتے تھے مگر دعا نہیں کی، اگر دعا کرتے تو یہ وہ متداول طریقہ ہے کہ ہر نبی کرتا رہا ہے، اس سے کوئی نیا حکم ثابت نہ ہوتا، ہر کوئی دعا کرتا ہے، دعا کا حکم تو عین متداول طریق ہے، تو دعا نہیں کی، ایک نیا طریقہ سمجھایا کہ میرا قمیض جا کے میرے باپ کی آنکھوں پر رکھنا، اور قمیض کے صدقے سے بینائی لوٹ آئے گی۔ اب توسل کا طریقہ اپنایا، دعا کا نہیں، قمیض بھیجا، قمیض وسیلہ بنا، بینائی لوٹ آئی۔ اور کیوں بھیجا؟ اس لیے تاکہ نبی جب بھیجے گا تو توسل کے لیے قمیض بھیجنا، توسل وسیلہ کروانا بھی سنت بن جائے، اور نبی کے قمیض سے وسیلہ کرنا بھی سنت بن جائے، وسیلہ کرنے والا بھی سنت پہ عمل کرے، اور جس کا وسیلہ کیا جا رہا ہے وہ بھی سنت پہ عامل ہو۔ تو یہ اس لیے بعض اوقات کیا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا حضرت خضر علیہ السلام کی طرف، اور فرمایا کہ جاؤ ان سے ملو، اور پہچان کیا بتائی؟ پتہ نہیں بتایا، یہ بات بڑی اہم ہے، ایڈریس نہیں دیا۔ آپ کا مسجد گھمکول شریف کا بھی ایک ایڈریس ہے نا جی، ہر گھر کا ایک ایڈریس ہوتا ہے، پتہ نہیں دیا بلکہ ایک نشانی بتائی، یہ بات اہم ہے۔ اب قرآن کے طریقے ہیں سمجھانے کے، اولیاء نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں، وہ نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ نشانی کیا بتائی؟ فرمایا فلما بالغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ نشانی کیا بتائی؟ کہ جانا جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہیں وہاں پہنچے، اور جب دو دریا آپس میں دریاؤں کا سنگم تھا وہاں پہنچے، ملے، اور وہاں دیکھا تو مچھلی بھون کر پکا کر ساتھ لے لی تھی کھانے کے لیے۔ مچھلی کو کاٹا، اس کو بھونا، مرچ مسالہ لگایا، بھونا، اس کا سالن بنایا، کھانے